ایک بار ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک اللہ کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور مناظرہ کا موضوع یہ تھا کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے جن کے شاگرد ایک ایک رات میں ہزاروں مسئلے کو حل فرماتے تھے۔ مناظرے میں دوست و دشمن بھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ جو خدا کا منکر یعنی جسے مناظرہ طے ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف سے آیا ہوں، وہاں ایک عجیب منظر نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گری، اور ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ وہ خدا کے منکر نے یہ سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور اتنا بڑا امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے۔ تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سوچ، یہ ستارے، یہ باغات، یہ اتنے قسم کے رنگین پھول، اور یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان، اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ وہ خدا کا منکر آپ کی باتوں کو سن کر حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کیا، اپنے ہاتھوں کو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں دے کر مسلمان ہو گیا۔ سبق اس کائنات کا یقیناً ایک تعلق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔